السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کہ آپ تمام بفضل تعالی مع الخیر ہوں گے۔ اب وی ایم خلیل الرحمن سے اردو میں خبریں سنیے گا۔ خبروں سے ایسا لگتا ہے کہ طالبان کی جیت پوری طرح سے افغانستان میں ہونے والی ہے عنقریب۔ افغان طالبان نے کابل میں داخل ہونے کے بعد میڈیا رپورٹ کے مطابق صدارتی محل پر کنٹرول کر لیا ہے اور افغان صدر اشرف غنی استعفیٰ دے کر اپنے نائب صدر امر اللہ صالح کے ساتھ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ملا عبد الغنی برادر ملک کے نئے سربراہ بن سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہیبت اللہ کا بھی آ رہا ہے، وہ بھی صدر کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ فی الحال طالبان نے کابل میں فورسز کی چوکیاں سنبھال لی ہیں۔ اقتدار میں حصہ داری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایک وفد پاکستان پہنچا ہے تو یہ افغان طالبان نے کابل میں داخل ہونے کے بعد میڈیا رپورٹ کے مطابق صدارتی محل پر کنٹرول کر لیا ہے اور افغان صدر اشرف غنی استعفیٰ دے کر اپنے نائب صدر نائب امر اللہ صالح کے ساتھ افغانستان چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ملا عبد الغنی برادر ملک کے نئے صدر بن سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہیبت اللہ کا بھی آ رہا ہے، وہ بھی صدر کے دعوے دار ہو سکتے ہیں۔ فی الحال طالبان نے کابل میں فورسز کی چوکیاں سنبھال لی ہیں۔ اقتدار میں حصہ داری کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ ایک وفد پاکستان پہنچا ہے تو یہ بھی خبر ہے کہ افغان مصالحتی کونسل کے چیئرمین عبداللہ طالبان سے مذاکرات کے لیے قطر روانہ ہو سکتے ہیں۔ یوم آزادی کی تقریبات جوش و خروش کے ساتھ منائی گئی۔ سرکاری دفاتر، سیاسی اور سماجی تنظیموں کے دفاتر، اسکول و مدارس میں پرچم کشائی۔ یوم آزادی کے موقع پر سرکاری دفاتر، سیاسی جماعتوں اور سماجی تنظیموں کے ساتھ ساتھ مدارس میں پرچم کشائی کی گئی۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ گا کر ملک کے شہیدوں کو یاد کیا گیا۔ یوم جمہوریہ کے موقع پر کلکٹریٹ میں ضلع میجسٹریٹ ان سنگھ نے پرچم کشائی کی۔ پرچم کشائی میں ضلع کے انتظامیہ کے افسران اور ملازمین نے شرکت کی۔ پرچم کشائی کے بعد قومی ترانہ گایا گیا۔ ضلع میجسٹریٹ نے یوم جمہوریہ ہند کے آئین پر سبھی افسران و ملازمین کو ملک کے آئین کا حلف دلا کر ضلع میجسٹریٹ نے حلف لیتے ہوئے کہا، کابل، ہندوستانیوں کو نکالنے کے لیے ہنگامی منصوبہ تیار۔ ہندوستان نے کابل سے اپنے سینکڑوں حکام اور شہریوں کو نکالنے کے لیے ہنگامی منصوبے تیار ہوئے ہیں۔ طالبان کے اتوار کی صبح راجدھانی کابل میں داخل ہونے کی خبروں کے بعد وہاں لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا ہے۔ حکام نے بتایا کہ سرکار کابل میں ہندوستانی سفارت خانے کے اپنے اہلکاروں اور ہندوستانی شہریوں کی جان خطرے میں نہیں ڈالے گی اور ضرورت پڑنے پر ہنگامی حالت میں انہیں باہر نکالنے کے لیے منصوبے تیار کر لیے گئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ سرکار افغانستان میں تیزی سے بدلنے والے واقعات پر قریبی نظر رکھ رہی ہے۔ ہم کابل میں ہندوستانی سفارت خانے میں اپنے اہلکاروں کی جان خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ یہ پوچھے جانے پر کہ کابل میں ہندوستان اہلکاروں اور شہریوں کو
کب نکالا جائے گا، جس پر انہوں نے کہا کہ زمینی حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلے لیے جائیں گے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ہندوستانی ایئر فورس کے فوجی ٹرانسپورٹ طیارہ C-17 گلوب ماسٹر کے ایک بیڑے کو لوگوں اور اہلکاروں کو نکالنے کے لیے تیار رکھا گیا ہے۔ کابل سے موصولہ اطلاعات کے مطابق طالبان کے لڑاکوؤں نے شہر کے باہری علاقوں میں انٹری کر لی ہے، جس سے باشندوں میں خوف اور گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں میں طالبان نے افغانستان کے زیادہ تر حصوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ اس نے قندھار، ہیرات، مزار شریف اور جلال آباد جیسے شہروں سمیت 34 میں سے 25 صوبائی راجدھانیوں پر قبضہ جما لیا ہے۔ افغانستان کے ایوان صدر نے ٹویٹر پر کہا کہ کابل میں حالات کنٹرول میں ہیں اور اس پر حملہ نہیں کیا گیا ہے، حالانکہ ہلکی پھلکی گولی باری کے واقعات ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ افغان سیکورٹی فورسز اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ کام کر رہی ہیں تاکہ کابل کی سیکورٹی یقینی بنائی جا سکے۔ پشتو زبان میں ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ کابل پر حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ ملک کی سیکورٹی اور حفاظتی فورسز شہر کی سیکورٹی یقینی بنانے کے لیے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہیں اور حالات قابو میں ہیں۔ افغانستان کے صدر اشرف غنی نے کابل میں شہریوں کی سیکورٹی کے سلسلے میں سیکورٹی حکام کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی۔ کابل میں BBC نے کارگزار وزیر داخلہ کے حوالے سے بتایا کہ اقتدار کی پرامن منتقلی کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ وہیں کابل میں حالات بگڑنے پر امریکہ اور کئی دیگر ملکوں کے سفارت خانوں نے شہر سے اپنے اہلکاروں کو نکالنا شروع کر دیا ہے۔ اہم خبریں تو ہو چکی، اب آئیے اقوال زرین دیکھیں۔ یہ اقوال زرین روزنامہ راشٹریہ سہارا میں شائع ہوئے ہیں، اور جو خبریں میں نے پڑھی وہ بھی اسی روزنامے کے ہیں۔ اس روزنامے کو بہت بہت شکریہ۔ اب آئیے اقوال زرین دیکھیں۔ یہ اقوال زرین حضرت ادریس علیہ السلام کے ہیں۔ جھوٹی قسم نہ کھاؤ، نہ لوگوں کو جھوٹی قسمیں کھانے پر آمادہ کرو، ایسا کرنے سے تم خود بھی گناہ میں شریک ہو جاؤ گے۔ اللہ کے ایمان کے ساتھ صبر صحت مندی کا باعث ہے۔ دنیا کی یاد اور نیک اعمال کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ نفس کی نگرانی کرو ورنہ بے سعادت مند کہلاؤ گے۔ اگر نیک کردار اور علم میں کمال حاصل کرنا چاہتے ہو تو جہالت کی باتوں اور بد کرداری کے قریب مت جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔